أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں، بہت مشہور آیتیں ہیں اور تقریباً ان آیتوں کو سبھی مسلمان جانتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآن کریم جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا اس کو بھی یاد ہوتی ہے یہ کہ بھائی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اتنی بات کہہ کر کے پھر لوگ یہ پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں اتری یہ آیت، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آج اس کا تذکرہ ہوگا. قرآن کریم کی 5 آیتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ان 5 آیتوں میں سے 2 آیتیں یہ بھی ہیں. ان دونوں آیتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی، ویسے تو پورا قرآن ہی اہم ہے، لیکن 5 آیتیں خاص طور سے ان کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد قرآن کی ان 5 آیتوں کو پڑھے گا تو حضرت مفتی شفیع دیوبندی نے معارف القرآن میں لکھا ہے امام بغوی کے حوالے سے کہ ان 5 آیتوں کو جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، بہت بڑی فضیلتیں لکھی ہیں. حدیث اگرچہ تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن بہرحال ہے. یہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو، یعنی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں ٹھکانہ دوں گا، میری اس کے اوپر 70 رحمتیں متوجہ ہوں گی، میں اس کی دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اس کی حفاظت کروں گا. بڑی فضیلتیں آئی ہیں. کون کون سی ہیں وہ 5 آیتیں؟ سورہ فاتحہ، بہت سی تو آپ کو یاد ہیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ. نمبر 2 آیت الکرسی. آیت الکرسی کے متعلق مستقل بہت ساری فضیلتیں آپ کے سامنے آ چکی. اور نمبر 3 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. 3 ہو گئی. اور نمبر 4 یہ دونوں آیتیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور پھر اگلی آیت تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ 5 آیتیں ہو گئی. چنانچہ میں نے خود دیکھا ہے کتنے لوگوں کو کہ وہ ان 5 آیتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. سمجھے؟ بہت سے لوگوں کا معمول ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ آیتیں وہ جلدی سے پڑھ ہی لیتے ہیں. اور فضیلتیں وہ ہیں جو ابھی میں نے بتائی. سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اس کا ٹھکانہ بناؤں گا، میری 70 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی، میں اس کے تمام کام بناؤں گا، اور حاسدوں اور جلنے والوں کے فتنوں سے اس کی حفاظت کروں گا. اور اگر آپ اس آیت کا شان نزول سن لیں گے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی کہ ہاں واقعی صحیح لکھا ہے حدیث میں. کیونکہ یہ جو آیت اتری، آیت اترنے کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ اسی طرح کا ہے. سمجھے؟ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر، جو سن 2 ہجری میں پیش آئی. اور پھر دوسری لڑائی کا نام ہے غزوہ احد، جو اس سے 1 سال بعد پیش آئی.
پہلی لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں ہوئی، اور دوسری لڑائی کا نام ہے غزوہ احد جو غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد ہوئی۔ ان دونوں لڑائیوں میں مکہ کے کافروں کی اچھی خاصی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ پہلی ہی لڑائی میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، بڑے بڑے۔ ابو جہل مارا گیا، حضور کے جو کٹر دشمن تھے سبھی کا خاتمہ ہو گیا پہلی ہی لڑائی میں۔ اور دوسری لڑائی میں بھی اگرچہ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے مگر نقصان کافروں کا بھی ہوا۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی ان کے پاس آخر طاقت کیا ہے، یہ تو نہتے ہیں، یہ نہتے بھوکے لوگ ہیں، ان کے پاس آخر پاور کون سی ہے، ان کے پاس طاقت کون سی ہے کہ یہ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ پہلی لڑائی میں ہماری کمر ٹوٹ گئی، دوسری میں بھی ہمارے حوصلے پست ہو گئے۔ تو اب ان سے اسلام کی دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھی نہیں گئی۔ وہ رات دن اسی چکر میں رہتے تھے کہ اس بار جو ہے وہ آر پار کی لڑائی کرنی ہے ان کے ساتھ، بس یہ تو ہم ہی نہیں ہیں یا یہ نہیں ہے، آر پار کی۔ چنانچہ مکہ کے کافروں نے عرب کے اندر جتنے لوگ رہتے تھے سب کو ورگلایا، سب کو، سمجھے، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، جتنے بھی لوگ رہتے تھے، اور سب کو ورگلا کر کے چڑھا کر کے لے آئے مدینہ کہ بس آج ان کا کام تمام ہی کر دینا ہے۔ پورا عرب آ گیا۔ اسی لیے اس لڑائی کا نام پڑا غزوہ احزاب۔ احزاب کے معنی آتے ہیں جماعتیں۔ تو چونکہ عرب کی ساری جماعتیں، سارے لوگ چڑھ آئے تھے، اس لیے قرآن کریم نے اس لڑائی کا نام دیا غزوہ احزاب۔ اور اسی لڑائی میں چونکہ خندق بھی کھودی گئی تھی تو اس لڑائی کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ چنانچہ حضور کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو سارا ہی عرب چڑھا آیا ہے مدینے کے اوپر، لہٰذا کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی ایک صحابی ہیں جن کی 200-250 سال عمر ہوئی، انہوں نے حضور کو مشورہ دیا کہ حضرت میں چونکہ ایران سے تعلق رکھتا ہوں، فارس سے تعلق رکھتا ہوں، ایران کا پرانا نام ہے فارس، ابھی موجودہ ٹائم میں اس کو ایران بولتے ہیں، تو حضرت میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی صورت میں کہ جب شہر کے اوپر کوئی بہت بڑا دشمن حملہ آور ہوتا ہو اور ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں تو ہم ایسی صورت میں شہر کے ان راستوں میں جن راستوں سے دشمن داخل ہو سکتا ہے وہاں گہری کھائی اور خندق کھود دیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی مسلمانوں سے کہیے کہ مدینے کے ان راستوں پر جن راستوں سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے ہیں وہاں گہری کھائی یا خندق کھدوا دیجئے تاکہ یہ لوگ مدینے میں داخل نہ ہونے پائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ پورا عرب پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ تو مدینے میں بھی ہیں، تو مدینے کا وہ راستہ جہاں سے دشمن کے داخل ہونے کا امکان تھا، حضور نے فیصلہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے خندق کھودیں گے۔ لیکن خندق کھودیں کیسے؟ وہ کوئی JCB کا دور تھا کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، JCB والوں کو جو ہے بلا لیتے ہیں اور بس وہ 2 دن میں کھود دیں گے خندق۔ JCB کا دور تھوڑا ہی تھا، وہاں تو اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں تو اب چلی ہے نا، یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ تو ابھی آئی ہے۔ ہمارے حاجی جی ہیں سمجھے ماشاءاللہ 80 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی، اللہ اور برکت عطا کرے، سمجھے، تو ان سے پوچھ لو یہ بتا دیں گے کہ ہمارے بچپن میں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بچپن میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بڑے میاں یہیں مسجد میں آتے تھے، کچرائی والوں میں سے شاید وہ تھے، بہت عمر کے، جب مسجد چھپر والی تھی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بڑے میاں کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں، اتنا پتہ ہے کہ یہ جتنی مشینریاں ہیں نا میرے سامنے بنی ہیں، ہمارے بچپن میں کچھ نہیں تھا۔ ویسے تو انہوں نے مبالغہ کر دیا، لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ وہ یہ ترقی جو ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔
تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے یہ کہا کہ بھائی 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے حوالے کر دی جائے، یعنی 10 لوگوں کی جماعت بنائی گئی۔ کتنے؟ 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی گئی، اور ہر ٹولی کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ وہ 40 ہاتھ لمبی خندق کھودے گا۔ سمجھ گئے؟ چوڑی بھی ہوگی وہ، اور لمبی تو خیر وہ کئی میل لمبی خندق کھودی گئی، بہت گہری تھی اور چوڑی اتنی تھی وہ خندق کہ اس خندق کو نہ تو کوئی کود کر کے پار کر سکے اور نہ گھڑ سوار اس میں چھلانگ لگا سکے اس کو پار کر سکے۔ اگر کوئی کوشش کرتا بھی، چنانچہ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، مسلمان خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یوں کہتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی ایک خاص ٹولی جو خندق کھودنے میں مشغول تھی، عرب تو سارا بتایا میں نے پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقوں میں زمین کے اوپر بھی پہاڑ ہوتے ہیں، زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں کوئی زمین کے اوپر تھوڑے ہی رکھے رہتے ہیں، ان کی جڑیں تو بہت گہری ہوتی ہیں زمین میں۔ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں زمین میں سے بھاری بھاری چٹانیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے پتھر نکل آتے ہیں۔ تو کھودتے وقت ایک ٹولی کے سامنے ایک بہت بھاری چٹان پتھر کی نکل آئی۔ ظاہر ہے کہ مٹی کو تو پھاوڑے سے کھود سکتے ہیں، کدال سے اس کا کام تمام کر سکتے ہیں، مٹی کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن پہاڑ ہی اگر نکل آیا تو اس کو کیسے کھودیں گے؟ تو لوگوں نے اس کدال اس چٹان کو، اس بھاری پتھر کو کھودتے رہے۔ ان کے بیچاروں کے اوزار جو تھے کھودنے کے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہ تو چٹان آ گئی ہے، اس کو تو کھود بھی نہیں سکتے، بہت بھاری ہے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت بہت بڑی پریشانی خندق کھودنے میں پیش آ گئی ہے، ایک بھاری چٹان رونما ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، میں جاتا ہوں، میں وہاں جاؤں گا اور خود اپنے ہاتھ سے اس میں جو ہے کھدائی کروں گا۔ حالانکہ خود حضور بھی کھودنے میں شریک تھے۔ وہ جو 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی گئی، ایک ٹولی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے کھودنے میں۔ سمجھے؟ یہ ہوتا ہے سردار کا یا قوم کے بڑے کا، یہ ہوتا ہے کام کہ وہ خود بھی شریک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو حکم دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آدمی خود شریک ہو جائے، اصل کمال تو یہ ہے۔ پھر لوگ جڑتے ہیں کہ بھائی جب یہ خود شریک ہیں تو اب ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر کے خندق میں نیچے اترے، دیکھا کہ واقعتاً بہت بھاری اور بڑی چٹان موجود ہے، بہت بھاری اور بڑی چٹان واقعتاً موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کدال بہت زور سے اس چٹان میں مارا۔ ظاہر ہے کہ لوہے کو جب پتھر پر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ آگ نکلے گی نا، ظاہر ہے کہ بہت ایک بڑی چنگاری رونما ہوگی۔ تو جو ہی اس کدال کو پتھر پر مارا گیا، یوں کہتے ہیں کہ آگ نکلی۔ سمجھے؟ آگ نکلتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آگ کے اندر مجھ کو ہیرا کا علاقہ دکھائی دیا۔ ہیرا جو ہے ایران کا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہے۔ مجھ کو ہیرا کے محلات اس آگ کے اندر دکھائی دیے۔ دوسری کدال ماری، پھر آگ نکلی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو رومیوں کے سرخ سرخ محلات اس آگ میں دکھائی دیے۔ پھر تیسری کدال ماری، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یمن کے خزانے اور وہاں کی عمارات مجھے اس آگ کے اندر دکھائی دی۔ بس 3 کدال ماری، وہ ساری کی ساری کدال ریت میں تبدیل ہو گئی، بھر بھرا کر کے نیچے چلی آئی ساری۔
اور پھر آرام سے اس کو باہر نکال دیا گیا اور لوگ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے جو یہ 3 کدالیں ماری اور ہر کدال پر اللہ نے اپنے نبی کو بشارت دی، نہیں بتایا ابھی؟ یہ بات جب منافقوں کو پہنچی، جو آستین کے سانپ حضور کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے نا منافقین، ان کو جب یہ بات پہنچی تو وہ حضور کا مذاق کرنے لگے۔ اوہو، ان کو تو بھائی محلات دکھائی دینے لگے، شام کے اور یمن کے اور ایران کے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور بات بھی حقیقت میں یہی تھی۔ خندق جو کھود رہے تھے مسلمان، بہت ہی اس وقت غربت کا عالم تھا، اتنی غربت کا عالم تھا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی نصیب نہیں تھی۔ یہ بات تو سچی ہے۔ اور اتنے زیادہ مصروف تھے مسلمان، یعنی ہنگامی اور ایمرجنسی میں اس کو کھودنا پڑ رہا تھا، اتنے مشغول اور بیزی تھے کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی عصر کی نماز بھی جاتی رہی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اتنے زیادہ بیزی تھے حضور، سمجھے؟ کھانا پینا تو جانے دیجیے، جب آدمی کو استنجا لگتا ہے تو استنجا کے لیے تو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے نا، کتنا بھی بیجو استنجا، یعنی قضاء حاجت کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا، اتنے زیادہ مصروف تھے، بھوکے ننگے۔ یہ بات تو سب کو پتہ تھی، مسلمانوں کو بھی منافقوں کو بھی۔ تو حضور کو اللہ نے جو یہ 3 بشارتیں دی، منافقین مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھ لیا، روٹی کے تو یہاں لالے پڑے ہوئے ہیں، تن پہ ان کے کپڑا نہیں ہے، ننگے بھوکے ہیں، اور ان کو جو ہے محلات دکھائی دے رہے ہیں ایران کے، یمن کے اور روم کے۔ مذاق کرنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سچ مچ دیکھا اور عن قریب ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو خود بشارت دے دی کہ جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے بتایا کہ آپ نے روشنی کے اندر، آگ کے اندر جن جن علاقوں کو دیکھا، جن جن علاقوں کے محلات کو دیکھا، عن قریب آپ کی امت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی، آپ کے متبعین کا قبضہ وہاں تک ہو کر کے رہے گا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، حضرت عمر ہی کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہو گئے، سمجھے؟ چند ہی سالوں کے بعد، زیادہ دن نہیں گزرے، یہ سارے علاقے فتح ہو گئے، ایران بھی فتح ہو گیا، سمجھے؟ یمن تو حضور کے زمانے ہی میں فتح ہو گیا تھا، اور روم بھی فتح ہو گئے، سارے علاقے مسلمانوں کی حکومت میں آ گئے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ یوں کہیے، آپ یہ دعا کیجئے، اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ تو پورے ملک کا، تو پوری حکومت کا، پوری دنیا کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء۔ یہ آج تو مذاق کر رہے ہیں، آج تو یہ آپ کا مذاق کر رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے پیچھے، لیکن پتہ نہیں کہ حکومت دینا چھیننا کس کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، سمجھے؟ ہم چاہیں تو حکومت کسی کو بھی دے دیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہم ان پڑھ کو دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ فرعون جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے، سمجھ گئے؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ مصر میں ایک بادشاہ بنایا گیا، تو جب وہ بادشاہ بنایا گیا اس کے زمانے میں ایک سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ سے وہاں کی کھیتی باڑی ساری برباد ہو گئی۔ لوگ آئے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ وہ روئی کی ہم کاشت کرتے ہیں، ہم لوگ روئی کی کاشت کرتے ہیں، تو اس باڑھ نے، اس سیلاب نے تو ہماری کمر توڑ کے رکھ دی، لہٰذا حکومت سے ہم کو کچھ مدد چاہیے۔ تو بادشاہ نے پتہ ہے کیا کہا؟
بادشاہ نے یوں کہا کہ تم اگلے سال جو ہے نا اون اس کی روئی کی کاشت مت کرنا، اون کی کیا کرو۔ کیا کہا؟ اگلی بار روئی کی کاشت مت کرنا بلکہ اون کی کیا کرو۔ یعنی وہ ایسا بیوقوف تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اون جو ہے وہ جانوروں کی پشت سے حاصل ہوتی ہے یا زمین سے، اور بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ بھئی اون جو ہوتی ہے وہ تو جانوروں کی پشت سے لی جاتی ہے نا، بھیڑوں کے اور دوسرے جانوروں کے، لیکن یہ ایسا بیوقوف بادشاہ تھا کہ اس کو اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ اون کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ گویا اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اب سے چند سال پہلے یہاں پہ بادشاہ فرعون تھا جو اپنے کو خدا کہتا تھا، اور اب ہم نے حکومت ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی پیداوار کہاں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تؤتی الملک من تشاء، آپ حکومت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ چھین لیتے ہیں حکومت جس سے چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور آپ عزت چاہتے ہیں اور آپ عزت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دے دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ عزت، ذلت، حکومت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے، لوگ بلکہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ تو آ ہی نہیں سکتا، بالکل بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے؟ یہ آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کیسے ہو جائے گا آخر؟ پھر وہ آنکڑے جٹانے شروع کر دیتے ہیں، بھئی یہاں سے اتنی سیٹیں ہیں، وہاں سے اتنے اس کے ووٹر ہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ فلاں علاقے کے لوگ فلاں پارٹی کے ووٹر ہیں، اس کو ووٹ دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا دینے کا، تم حساب کرتے رہو، آ کر کے رہتا ہے۔ تم آنکڑے جو ہے جٹاتے رہو، ہمارے اور تمہارے آنکڑوں سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ تو دعا ہوئی نا۔ اللہ نے یہ دعا کس کو سکھائی؟ اپنے نبی کو سکھائی کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے، اور ظاہر ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے نا، تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعتاً ان آیتوں میں وہ طاقت ہے جو فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے اور نماز کے بعد دعا ہوتی ہی ہے۔ بیدک الخیر، اور اے اللہ خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کے معنی کیا آتے ہیں؟ خیر کے معنی بھلائی کے بھی آتے ہیں، اور خیر کے معنی مال کے بھی آتے ہیں۔ خیر ایک ایسا لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس کے معنی نیکی کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی ثواب کے بھی آتے ہیں، ہر اچھی چیز کو بھی خیر کہہ سکتے ہیں۔ تو بیدک الخیر کا مطلب ہوا کہ اے اللہ ساری نیکیاں، سارے اچھے کام، ساری طاقتیں، سب مال آپ ہی کے تو قبضے قدرت میں ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے دو آدمی پیدا ہوئے، ایک کو جو ہے مالدار بنا دیا اور دوسرا بیچارہ ڈر کے مارے پھر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے ملک میں دو آدمی ہیں، ایک ہمارے ملک کا سب سے بڑا آدمی ہے، سمجھے، اور ایک اس کا بھائی ہے، اس کی بیچارے کی جو ہے پراپرٹی ضبط ہوتی رہتی ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ نہیں سمجھے؟ حالانکہ سگے بھائی ہیں دونوں، باپ دونوں کا ایک، ماں ایک، مگر ایک کا حال یہ کہ وہ ہندوستان کا سب سے امیر آدمی، اور دوسرے کا حال یہ کہ اس کی بیچارے کی املاک، اس کی ملکیت حکومت ضبط کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ حکومت کا قرض ادا، وہ قرض دار ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور اے اللہ تیری ذات اتنی زبردست طاقتور ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے،
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. سمجھے؟ اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں آدمی کو ایک ہاتھ آگے کا بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ سورج کو پھر لے آتا ہے اور وہ اندھیرا جو ہے پورا چھٹ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے. حالانکہ 2-4 گھنٹے پہلے ایک ہاتھ آگے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس اندھیری کو سمجھے، اس اندھکال کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دن کی روشنی ہوتی ہے، 12 بجے ہم ہوتے ہیں اور سورج بالکل بیچ آسمان میں ہوتا ہے، کیسی روشنی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور وہیں پر پھر ایسا اندھیرا آ جاتا ہے، بالکل اندھیر گپ ہو جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہی تو کر رہا ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے تولج اللیل فی النہار. اور یہ جو رات دن آتا ہے، کبھی رات کبھی دن، کبھی رات کبھی دن، اس رات اور دن کے آنے جانے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ان فی ذالک لآیات. اے لوگو، رات اور دن کے آنے جانے میں ہی تمہارے لیے بہت کچھ سبق ہے، اگر تم سبق حاصل کرنا چاہو. ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہم نے اس میں سبق رکھا ہے. سمجھے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں گھر جائے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. جو اللہ اس اندھیرے کو غائب کر دیتا ہے، روشنی لے آتا ہے، تو پھر بندہ جس مصیبت میں مبتلا ہے، اگر حالات میں مبتلا ہے، تو اللہ ان حالات کو بھی چھانٹ سکتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، جو ایک زندہ جانور کو مردے سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ہے، انڈے کے اندر کوئی جان ہوتی ہے؟ آپ انڈے کو اپنے گھر میں 10 دن رکھے رہیں، وہ وہیں رکھا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈا ہم نے رکھا تھا پیالی میں اور وہ چل کر کے چلا گیا ہو گلاس میں. ایسا دیکھا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا. وہ چاہے اسے 1 مہینہ ہو جائے وہیں رکھا رہے گا. کیوں؟ وہ بے جان ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ اس بے جان میں سے جاندار بچہ نکال دیتا ہے. یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور اللہ ایک مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے. اور اللہ ایک مردہ یعنی انڈے کو مرغی سے نکال دیا. مرغی زندہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ سے ایک مردہ انڈا نکال دیا، پھر اسی مردہ انڈے سے ایک زندہ جانور نکال دے گا. اتنی زبردست اس کے اندر طاقت. سمجھ گئے؟ ایک بیج کو لے لیجئے، کسی بھی چیز کا بیج جو ہوتا ہے، گیہوں کا بیج یا کسی بھی چیز کا مردہ ہوتا ہے نا. آپ کسی بھی بیج کو، گیہوں کا ہو، سبزی کا ہو، بیگن کا ہو، کسی بھی کا، آپ اس کو مہینے تک اپنے برتن میں رکھیں، وہ اگے گا نہیں، وہ رکھا رہے گا. مردہ ہے، بالکل مردہ، اس میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ اس بیج کو، اس تخم کو زمین میں ڈال دیں گے تو اللہ اس پھر مردہ بیج سے پودا اگا دیتا ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے. ان پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے. ہمارے اور جانوروں کے اندر جان نہیں. یہ جو سبزی ترکاری ہوتی ہے نا، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اور اے اللہ، تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے.